السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ کفی وسلام علی عبادہ الذین اصطفی، اما بعد۔ معزز ناظرین، سیرت طیبہ کی پاکیزہ کڑی کو لے کر کے آپ کی خدمت میں حاضر ہوا ہوں۔ موضوع ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے 11 شادیاں کیوں کی۔ پہلا مقصد بے سہارا اور مجبور عورتوں کا سہارا بننا، ان کی مجبوری میں ان کا ساتھ دینا، اور دوسرا مقصد آپ کے شادیوں کے پیچھے تاکہ دشمن کی دشمنی کو کمزور کیا جا سکے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک پالیسی تھی کہ جو آپ کے جانی دشمن ہوا کرتے تھے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان کے بیٹی سے شادی کر لیا کرتے تھے تاکہ اس کی دشمنی کو کمزور کر سکے۔ چونکہ عربوں کا رواج تھا کہ داماد کے خلاف سازش کرنے کو عرب کے لوگ معیوب سمجھتے تھے۔ عرب کے لوگ اپنے داماد کے خلاف سازش کرنے کو، پلان کرنے کو، دامادوں کے خلاف قدم اٹھانا نہایت ہی معیوب سمجھا جاتا تھا، بہت ہی معیوب سمجھتے تھے۔ چنانچہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے بڑے بڑے جانی دشمنوں کی لڑکیوں سے، بیٹیوں سے شادی کر کے ان کے دشمنی کو کمزور بنایا۔ آپ دیکھیں آپ کی بیویوں پر اگر آپ نظر دوڑائیں گے تو آپ کی بیویوں میں سے، ازواج مطہرات میں سے 3 بیویاں ایسی تھیں جو آپ کے 3 بڑے جانی دشمن کی بیٹیاں تھیں۔ ایک ام حبیبہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو آپ کے جانی دشمن ابو سفیان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بیٹی تھی، جو فتح مکہ کے سال مسلمان ہوئے تھے۔ اسلام لانے سے پہلے ابو سفیان آپ کے جانی دشمن تھے۔ اسی طریقے سے حضرت صفیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ کے جانی دشمن حوی بن اخطب کی بیٹی تھی، یہ بھی اپنے قبیلے کا سردار تھا۔ تیسری بیوی حضرت جویریہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو حارث کی بیٹی تھی، یہ بنو المصطلق کا سردار تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان تینوں سے، یا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے 3 بڑے جانی دشمن کی بیٹیاں تھیں، چنانچہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کی دشمنی کو کمزور بنانے کے لیے، چونکہ یہ اتنے اسلام کے اتنے بڑے دشمن تھے کہ کسی بھی وقت اسلام کے خلاف تیار رہتے تھے، انسانیت کا خون کرنے کے لیے تیار رہتے تھے۔ چنانچہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے انسانیت کے تحفظ کے لیے اور ان دشمنوں کی دشمنی کو کمزور بنانے کے لیے ان سے شادیاں کی۔ تو آپ کے شادی کے پیچھے دوسرا پاکیزہ مقصد دشمنوں کے دشمنی کو کمزور بنانا۔ اب یہ جو آپ کے جانی دشمن تھے وہ بھی سر جھکا کر کے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر آیا کرتے تھے، اور آپ کے آنے کے بعد انہیں شرمندگی لاحق ہوتی تھی۔ دشمنی نہیں کرتے تھے، آپ کے خلاف بغاوت نہیں کرتے تھے، آپ کے خلاف سفارہ نہیں ہوا کرتے تھے، بلکہ ان کی دشمنی، ان کی عداوت، ان کی سازشیں، ان کے پروپیگنڈے، ان کے ہتھ گنڈے اور ان کے گندے پلان، یہی شادی کرنے کے بعد ہی سب کمزور ہو گئے۔ اب حضرت ابو سفیان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا واقعہ بڑا مشہور آپ نے سنا ہوگا کہ ام حبیبہ کے گھر آتے ہیں۔ ام حبیبہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو ہے، اور وہ نبی کے بستر پر بیٹھنے کی کوشش کرتے ہیں۔ ابو سفیان، ام حبیبہ نبی کے بستر کو سمیٹ دیتی ہیں۔ ابو سفیان غصے میں آ کر کے کہتے ہیں کہ ام حبیبہ بیٹی، ایسا لگ رہا ہے کہ تم نے جب سے میرا گھر چھوڑا تب سے تم بہت ہی زیادہ بگڑ گئی ہو۔ کیا یہ بستر میرے لائق نہیں، یا میں اس بستر کے قابل نہیں ہوں؟ ام حبیبہ نے برجستہ جواب دیا کہ ابو جان، تم اس بستر کے قابل نہیں ہو، چونکہ یہ پاکیزہ شخصیت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا بستر ہے، اور اس پر کوئی ناپاک انسان نہیں بیٹھ سکتا۔ اللہ اکبر۔ تو حضرات، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے شادی کے پیچھے یہ پاکیزہ مقاصد تھے۔ آپ کا مقصد رنگیلا بننا نہیں تھا، رنگین بننا نہیں تھا۔ آپ کا مقصد شہوت پرستی، خواہش پرستی، نفس پرستی نہیں تھی۔ آپ کا مقصد عشق بازی نہیں تھی، نعوذ باللہ ثم نعوذ باللہ، بالکل بھی نہیں تھا۔ آپ کے شادیوں کے پیچھے نہایت ہی پاکیزہ مقاصد تھے۔ ہم اللہ سے دعا کرتے ہیں، باری الہ تمام کے تمام انسانوں کو، بالخصوص ہم مسلمانوں کو، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے شادیوں کے پیچھے جو پاکیزہ مقاصد تھے، ان مقاصد کو سمجھنے کی اور اس پر عمل کرنے کی توفیق عنایت فرمائے۔ آمین۔ السلام علیکم
ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔